الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال تعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے سزاوار ہے جو ہم تمام کا حقیقی خالق اور مالک ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا۔ بزرگان محترم اور نوجوان دوستو، یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور محرم کا مہینہ بڑی حرمت اور احترام والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے۔ اس دن سے جس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، انہی 12 مہینوں میں منہا 4 حرم، 4 مہینے بہت ہی عظمت والے مہینے ہیں اور احترام والے مہینے ہیں۔ انہی مہینوں میں ایک مہینہ محرم کا مہینہ بھی ہے۔ معزز سامعین کرام، محرم جو ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے تمام صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اسلامی سال کی ابتدا کس مہینے سے کی جائے، تو معزز صحابہ کرام نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ سنایا کہ اسلامی سال کی جو ابتدا ہوگی وہ محرم سے ہوگی، اس لیے کہ اسلام کو جو فوقیت ملی، اسلام جو پھیلا اور پھولا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد پھیلا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کے جانب جو ہجرت فرمائی اور اس کے بعد یہاں سے جیسے اسلام پھیلتا چلا گیا، پھولتا چلا گیا اور باطل کے خلاف میں حق بڑھتا چلا گیا، تو ہجرت کے ذریعے سے اسلام کی جو ہے تقویت ملی ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے محرم کے ذریعے سے اسلامی سال کی ابتدا فرمائی اور یہ فرمایا کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ محرم کا جو مہینہ ہے بڑا تاریخی مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر اس دنیا کے اندر جو بڑے بڑے اہم واقعات پیش آئے ہیں وہ اسی محرم کے مہینے میں آئے ہیں۔ چنانچہ احادیث کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی اسی محرم کے مہینے میں ہوئی اور آپ جو جنت میں داخل کیے گئے اسی محرم کے مہینے میں، اور اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی یہ وہی محرم ہی کا مہینہ تھا۔ اسی طریقے سے بے شمار واقعات ہیں، بڑے بڑے انبیاء کے واقعات ہیں جو اس مبارک مہینے میں ہوئے، اور یہ بتانے کے لیے واضح ہو گیا کہ محرم کے مہینے کو جو عظمت ملی ہے
یہ بہت پہلے ہی سے ملی ہے اور اس کے اندر تاریخی واقعات انبیاء کرام کے واقعات ہوئے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے اس کو رکھتا چلوں تو بہت بڑا وقت درکار ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بڑے بڑے انبیاء کرام کے جو تاریخی واقعات آئے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی جو پانی میں چل رہی تھی، جو وہ ٹھہری ہے جودی پہاڑی پر، وہ یہی محرم ہی کا مہینہ تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے ایک بہت بڑا لمبا عرصہ جو ہے بیمار تھے، اور اتنے سخت بیمار تھے کہ آپ اٹھ نہیں سکتے تھے۔ آپ کے پورے بدن پہ، پورے جسم پہ کیڑے ہی کیڑے پڑے ہوئے تھے، صرف زبان ایک جو ہے اچھی تھی، باقی تمام اعضاء کے اندر بیماری تھی، کیڑے پڑے ہوئے تھے، اور ایک لمبا عرصہ 17 سے 22 سال کا عرصہ آپ بیمار رہے۔ لیکن جب اللہ کے حکم سے جو شفا ملی، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ محرم ہی کا مہینہ تھا۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے حکم سے گئے تھے، اور جب آپ مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو یہ بھی محرم ہی کا مہینہ تھا۔ اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر جب نکل رہے تھے، جب سامنے دریا آیا، پیچھے فرعون تھا، فرعون کا لشکر تھا، سامنے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو نجات ملی ہے فرعون سے، اور اسی طریقے سے پانی کے اندر آپ ڈوبنے سے جو بچ گئے ہیں، یہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ محرم ہی کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار واقعات ہیں جو ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ محرم کا جو مہینہ ہے بہت ہی محترم مہینہ ہے، بہت ہی تاریخی مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بڑے عظیم الشان جو ہے واقعات رونما ہوئے ہیں، بڑے بڑے انبیاء کے واقعات اس کے اندر ہوئے ہیں۔ اور یہ جو عاشورہ کا دن جو کہا جاتا ہے 10ویں محرم، اس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، یہ جو دن ہے یہ بھی ایک خاص اہمیت کا قابل ہے۔ معزز سامعین کرام، اتفاق سے 10ویں محرم یعنی یوم عاشورہ کو نواسۂ رسول سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بھی مظلومانہ شہادت پیش آئی ہے۔ حاضران گرامی، اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات پہنچی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زندہ رہنے ہی کے موقع پر اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا، جس کو بہت سارے بڑے بڑے صحابہ اس کو ناپسند فرما رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ یزید ابھی اس قابل نہیں کہ اس کو خلیفہ بنایا جائے۔ اس لیے بہت سارے بڑے جو صحابہ کرام تھے اس سے جو ہے اتفاق نہیں کر رہے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی اس سے اتفاق نہیں فرما رہے تھے، اور آپ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت بھی اسی لیے نہیں کی تھی۔ اور کوفہ کے لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم یزید کو اپنا خلیفہ منتخب نہیں کریں گے، ہم نہیں مانتے ہیں۔ چنانچہ یہی بات چل رہی تھی، امام حسین نے بھی ابھی بیعت نہیں کی تھی، کوفہ والوں نے آپ کے پاس خطوط لکھے اور پیغامبر بھیجے اور یہ کہا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم جو ہے یزید کو اپنا خلیفہ منتخب نہیں کرنے والے ہیں، آپ ہمارے پاس آئیے اور ہم جو ہے آپ کے اوپر بیعت کریں گے۔ چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی یزید اس قابل نہیں ہے، اس لیے آپ کا موقف بھی جو تھا وہ صحیح تھا، اور بہت سارے صحابہ کرام کا بھی موقف تھا، لیکن جب کوفہ والوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جانے کا ارادہ کیا۔ جب آپ سفر کے لیے نکل رہے تھے تو اس موقع پہ بڑے بڑے صحابہ کرام نے آپ کو روکا۔ حضرت ابن عباس نے کہا، میں نے یہ سنا کہ آپ کوفہ کا سفر کرنے والے ہیں، میری یہ رائے ہے کہ آپ ہرگز کوفہ کا سفر نہ کریں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ کوفہ والوں نے کس طریقے سے اس سے پہلے بھی اپنے جو وعدے کیے تھے اس وعدوں کو پورا نہیں کیا۔ انہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ بھی دھوکے کا کام کیا، آپ کے والد بزرگوار کے ساتھ بھی دھوکے کا کام کیا۔ ہماری یہ رائے ہے کہ آپ وہاں پر ہرگز نہ جائیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری آپ سے ہی گزارش ہے کہ آپ وہاں پر نہ جائیں، اس لیے کہ کوفہ والوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، الکوفی لا یوفی، یہ مشہور ہے کہ کوفہ والے وفا نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ وہاں پر تشریف نہ لے جائیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں جانے سے پہلے اپنے چچازاد بھائی مسلم بن عقیل کو روانہ کیا اور یہ کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ چنانچہ مسلم بن عقیل جب وہاں پر پہنچے تو
لوگوں نے آپ کا بہت ہی اچھے انداز سے استقبال کیا اور یہ کہا کہ ہم اتنے سارے احباب تمہارے ساتھ ہیں اور ہم یزید کو اپنا خلیفہ منتخب نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ جب مسلم بن عقیل نے وہاں کے لوگوں کی حالات کو دیکھا اور وہاں کے لوگوں کے وعدوں کو دیکھا تو آپ نے لکھ بھیجا کہ یہاں کے حالات درست ہیں، آپ تشریف لائیے۔ جیسے ہی یہ خط حضرت امام حسین کو پہنچا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو ہے ذی الحجہ کے آخری ایام میں جو ہے کوفہ کے لیے سفر کے لیے نکل جاتے ہیں۔ لیکن جب مسلم بن عقیل خط لکھ کر امام حسین کو اس کی اطلاع دے دیتے ہیں، اس کے بعد وہاں والوں کا جو برتاؤ تھا، جو سلوک تھا، وہ بدل جاتا ہے اور آپ کے ساتھ تکلیف دینے والا معاملہ کیا جاتا ہے تو مسلم بن عقیل سمجھ جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اور جب بات ذرا آگے بڑھتی ہے تو کوفہ والے جو ہے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیتے ہیں۔ امام حسین جو ہے سفر کے لیے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، راستے میں آپ کو یہ بات کی اطلاع مل جاتی ہے کہ میرے جو چچا زاد بھائی تھے مسلم بن عقیل، ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آپ کو جب وہاں کی اطلاع ملتی ہے تو آپ جو ہے مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ بعض نے کہا کہ ہم یہاں سے مدینے کو واپس چلے جائیں، بعض نے کہا نہیں، جو مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے بھائی کو شہید کر دیا ہے، ہم ان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچا کہ چلو جب ہم نکلے ہیں، ان کے خطوط بھی ہیں، 12 خطوط بھی آ رہے ہیں، وہاں پر جا کر بات کریں گے، اور مسلم بن عقیل کے بھائیوں کا فورس بھی بڑھ رہا تھا، اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں۔ ادھر جو ہے کوفہ کا جو گورنر تھا ابن زیاد، اس کو جو ہے اطلاع مل جاتی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند اصحاب کے ساتھ جو ہے کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، تو اس کو جو ہے یزید کا یہ خط ملتا ہے کہ ابن زیاد تم جو ہے حسین کو کسی ایک مقام پر روک لو اور ان کو میری بیعت پر مجبور کرو اور ان کو ذرا سا تنگ کرو اور ان کو جو ہے آگے بڑھنے نہ دو۔ ابن زیاد جو ہے یزید کا خط لے کر اپنے ایک سالار کو آگے بھیجتا ہے جس کا نام حر بن یزید تیمی آتا ہے، اس کو 1000 کا دستہ دے کر یہ کہہ کر بھیجتا ہے کہ تم جو ہے جتنے بھی راستے آتے ہیں کوفہ سے ان تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دو اور حسین کو روکو اور ان کو تنگ کرو اور ان کو مجبور کرو کہ وہ یزید کی بیعت کریں۔ چنانچہ جیسے یہ خط ملتا ہے، حر بن یزید تیمی 1000 کا لشکر لے کر نکلتا ہے، اور جب مقام ذی حش میں جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں تو یہ بھی سامنے آ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ کو حراست میں لینے کا، پکڑنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، ابن زیاد نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کو حراست میں لوں اور میں زبردستی آپ کو ابن زیاد کے پاس لے کر جاؤں اور یزید کی بیعت کے لیے آپ کو مجبور کروں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں یزید کی خلافت کو ابھی ماننے والا نہیں ہوں، میرا یہ موقف ہے کہ یزید ابھی اس قابل نہیں ہے، ایک کام یہ کرو کہ مجھے یزید سے ملنے کا موقع دو، ایک کام یہ کرو کہ مجھے یزید سے ملنے کا موقع دو، میں ان سے بات کروں گا۔ تو حر بن یزید تیمی نے کہا کہ نہیں، آپ کو روکنے کا حکم دیا گیا ہے، آپ کو بڑھنے سے روکا گیا ہے، اس لیے میں آپ کو آگے جانے نہیں دوں گا اور ان کی بیعت کرنے پر آپ کو مجبور کیا جائے گا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے ذرا آگے بڑھنے دو یا مجھے ذرا سوچنے کا موقع دو، تو حر بن یزید تیمی نے کہا کہ ہاں آپ ذرا آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن آپ کوفہ کی طرف نہیں جا سکتے ہیں۔ چنانچہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے ایک ایسے راستے پر جاتے ہیں جو ذرا سا مشکل ہوتا ہے، دشوار گزار ہوتا ہے، وہاں جب آگے جاتے ہیں تو جب مقام کربلا آتا ہے تو حر بن یزید تیمی آگے آ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اب آپ اس کے بعد آگے جا نہیں سکتے ہیں، مجھے جو ہے ابن زیاد کا یہ خط ملا ہے کہ آپ جہاں ہیں وہاں پر آپ کو روکا جائے، آپ کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے اور ایسے مقام پر روکا جائے جہاں پر پانی نہ ہو، جہاں پر انسانی زندگی گزارنے کی جو چیزیں آسانی سے ملتی ہوں وہاں پر نہ ہو، اس لیے آپ کو یہاں سے آگے بڑھنے میں نہیں دوں گا۔ چنانچہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس مقام پہ روکا گیا وہ مقام کربلا تھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر روکا جاتا ہے اور آپ کا پانی بند کیا جاتا ہے اور آپ کے اوپر مصائب ڈالے جاتے ہیں، آپ کو پریشان کیا جاتا ہے، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول ہیں۔ آپ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ میں نواسے رسول ہوں، میرا یہ ایمان ہے کہ ہم جو ہے حق کے لیے کوشش کرنا ہے اور حق کو بلند کرنا ہے، اللہ کے دین کو بلند کرنا ہے، اللہ کے پیغام کو بلند کرنا ہے، ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ حضرت حسین نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اور حق کا ساتھ دینے کے لیے آپ نے تکالیف کو تو برداشت کیا، لیکن
ظالم کا ساتھ نہیں دیا اور آپ تکالیف کو برداشت کرتے رہے، اور حر بن یزید تیمی کا جو لشکر تھا اس نے آپ کو روکے رکھا، پانی سے آپ کو روکے رکھا اور جو ہے آپ کو تنگ کیا جانے لگا، لیکن اس کے باوجود حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق پر ڈٹے رہے اور حق کی آواز کو بلند کرتے رہے اور لوگوں کو جمع کر کے خطاب کیا کہ اے لوگوں، تم کو معلوم نہیں کہ میں کون ہوں؟ میں نواسۂ رسول ہوں، میں وہ حسین ہوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے جو نواسے ہیں حسن حسین جو ہے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے بہت ہی زیادہ محبت تھی۔ بسا اوقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھاتے تھے اور محبت سے ان کو چومتے تھے، ان کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ جب آپ نماز میں ہوتے، حسن یا حسین آپ کے پیٹھ پر آ کر بیٹھ جاتے تو آپ کو اتارتے نہیں تھے جب تک وہ خود نہیں اترتے، آپ جب تک جو ہے سجدہ لمبا کرتے، رکوع لمبا کرتے، قیام لمبا کرتے، اور بسا اوقات ایک کو اس کاندھے پر بٹھاتے، اس کاندھے پر بٹھاتے، اور اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں جو میرے بیٹے ہیں یہ جنتیوں کے سردار ہیں، جو ان سے محبت کرے گا گویا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو ان سے نفرت کرے گا گویا کہ وہ مجھ سے نفرت کرے گا۔ اور صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کسی صحابی کو یہ شوق ہوتا کہ ہم نبی کی زیارت کریں تو کیا کرتے؟ حسن اور حسین کو دیکھتے تو صحابہ یہ فرماتے کہ اگر ہم دونوں کو دیکھ لیتے تو ایسا محسوس ہوتا گویا کہ ہم محمد رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ سر سے لے کر ناک تک کا جو حصہ تھا حضرت حسن جو ہے ہو بہو مشابہ تھے، اور ناک سے لے کر پیروں کا جو حصہ تھا امام حسین اس کے بالکل مشابہ تھے۔ دونوں اگر ٹہرتے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ محمد رسول اللہ کھڑے ہیں۔ اور دیگر جتنے صحابہ تھے سب نے آپ کے ساتھ محبت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق محبت سے پیش آتے تھے، عمر فاروق محبت سے پیش آتے تھے، حضرت عثمان غنی محبت سے پیش آتے تھے، اور اسی طریقے سے جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے وہ اس حدیث کو سنے ہوئے تھے اور انہوں نے حضور کے طرز عمل کو دیکھا تھا کہ حضور کو اپنے ان نواسوں سے بہت ہی زیادہ محبت تھی، شدید محبت تھی، اور ان کو پیار سے بوسہ دیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام بھی اسی طریقے سے شفقت کا معاملہ کیا کرتے تھے، محبت کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے حسن حسین، جب میں تم کو دیکھتا ہوں تو گویا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہوں کہ میں محمد کی زیارت کر رہا ہوں، مجھے تم سے محبت ہے یہ اس وجہ سے کہ میرے جو رسول تھے وہ تم سے محبت کیا کرتے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو ان سے نفرت کرے گا گویا کہ وہ مجھ سے نفرت کرے گا۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق آپ کا خیال کیا کرتے تھے، عمر فاروق آپ کا خیال کیا کرتے تھے، حضرت عثمان غنی آپ کا خیال کرتے تھے، حضرت ابو ذر غفاری آپ کا خیال کیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام تھے آپ کے ساتھ محبت سے پیش آیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ کوئی ایسے ویسے نہیں بلکہ اللہ کے حبیب کے جو چہیتے نواسے تھے، لاڈلے تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ معزز سامعین، لیکن مقام کربلا میں کیا ہوا؟ انہی نواسے رسول کے ساتھ ایسے ظلم کیا گیا، ایسے ظلم کیا گیا کہ اس ظلم کی جب داستان کو پڑھتے ہیں تو سینے سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ لوگوں نے کس طریقے سے ظلم اٹھایا اور کس طریقے سے آپ کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے اور نواسے رسول کو کس طریقے سے پریشان کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹے رہے اور باطل کا مقابلہ کرتے رہے، حق کی آواز کو بلند کرتے رہے، اور میدان جنگ میں بھی آپ نے پہلے ان کو دعوت دی اور ان کو یہ بتایا کہ دیکھو تم مجھے قتل کیوں کر رہے ہو، قتل کرنے کی کوئی اسباب میرے اندر موجود نہیں ہے، پھر بھی تم اس کے باوجود قتل کیوں کر رہے ہو۔ لیکن جب دنیا کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، نفرت جب دل میں بیٹھ جاتی ہے تو وہاں پر حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ ان ظالموں نے آپ کی ایک بات بھی نہ سنی اور آپ کو مجبور کرتے گئے یہاں تک کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب محرم کی 10 تاریخ ہوئی مقام کربلا میں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چھوٹی سی جماعت کو لے کر ایک بڑے لشکر کے خلاف میں، باطل کے خلاف میں، حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، نبی کے پیغام کو پھیلانے کے لیے آپ نے اپنی جان تو دے دی لیکن ظالم کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا۔ امام حسین کے 5-6 پیغام بہت ہی اہم ہیں،
پیغام یہی ہے کہ امام حسین کا پیغام یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہر حالت میں وہ حق کے دامن کو تھامے رہے اور ظالم چاہے جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو اس کا ساتھ نہ دے، بلکہ یہ کہے کہ جو مومن ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، جو سچا پکا مومن ہوتا ہے، وہ حق کو بلند کرنے کے لیے ہر وقت کوشش کرتا ہے، اگر جان کی بھی ضرورت پڑے تو جان بھی دے دیتا ہے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے۔ امام حسین شہید ہو گئے اور اپنی جان کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، اور آپ نے یہ جان وقف کر کے آپ نے ایک بڑے عظیم درجے کو پا لیا، اس لیے کہ شہادت جو ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بلکہ بہت ہی اونچا مقام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو نہیں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ان کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ نبیین اور صدیقین کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ شہداء کا درجہ ہے، اور شہید ہونا ایک بہت بڑی عظیم دولت ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی یہ تمنا کی، میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ آخر کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول نے شہید ہونے کی تمنا رکھی؟ یہ اس وجہ سے کہ شہید جو ہوتا ہے یہ ایک بڑی کامیابی کو پا لیتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، کلمت اللہ کے لیے جو اپنی جان کو لگا دیتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، تم ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، قرآن یہ کہتا ہے کہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ آدمی جب مرتا ہے، انسان جب مرتا ہے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جب جان نکلتی ہے تو آسانی سے نہیں نکلتی ہے، بڑی سختی سے نکلتی ہے، اور جب سکرات کا موقع آتا ہے تو بہت ہی کٹھن موقع ہوتا ہے۔ لیکن شہید کے بارے میں آتا ہے، بظاہر ہم کو یہ دکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے گئے، اس کے ناک کاٹی گئی، اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، پیر جدا کر دیا گیا، اس کا خون بہایا گیا، پیٹ کو چاک کیا گیا، اور بہت ساری چیزیں دکھتی ہیں، لیکن ہم کو شریعت یہ بتاتی ہے کہ شہید کو اتنا ہی درد ہوتا ہے جتنا کہ چونٹی کے کاٹنے سے درد ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، مومن کی شان ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دل میں تمنا رکھے کہ اے اللہ اگر مجھے موت آئے تو تیرے راستے میں آئے، تیرے دین کو بلند کرنے کے لیے آئے، حق کے لیے آواز لگاتے ہوئے میری موت ہو جائے اور میں شہید ہو جاؤں۔ شہید سے بڑھ کر کوئی اور درجہ نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ بات سن لیجئے کہ خلفاء اربعہ جو ہیں، 4 ہیں، ان میں سے 3 جو خلفاء ہیں ان کی بھی شہادت ہی کی موت ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو چھوڑ کر باقی جو 3 خلفاء ہیں ان کی بھی آپ موت اگر دیکھ لیں گے تو وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، اور شہید ہونا کوئی بری بات نہیں بلکہ ایک بڑی عظیم دولت ہے جس کو شہید ہونے والا حاصل کرتا ہے۔ اس لیے مومن کا بھی یہ عقیدہ اور یہ تمنا ہونا چاہیے ہم کو موت آئے تو اللہ کے راستے میں آئے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے آئے، ظالم کے خلاف آئے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم کو جو ہے زندگی سے بہت ہی زیادہ محبت ہے، اس وجہ سے جو ہے ہم مرنا نہیں چاہتے ہیں، حالانکہ ہم یہاں دنیا میں جو آئے ہیں مرنے ہی کے لیے آئے ہیں۔ کوئی بھی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، کوئی بھی یہاں آرام کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، کوئی بھی یہاں راحت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ عیش و آرام جو ہے ہمارا آخرت میں ہے، جنت میں ہے، اس لیے کہ عیش و آرام کی جگہ اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہی نہیں ہے۔ آپ اس کے بارے میں دلیل کے لیے انبیاء کرام کی زندگی کو پڑھ لیجئے، صحابہ کی زندگی کو پڑھ لیجئے کہ کوئی بھی صحابی آرام سے نہیں رہے ہیں، چاہے جتنے بڑے درجے کے بھی صحابی ہو، انہوں نے یہاں تکالیف کو برداشت کیا، مصائب کو برداشت کیا، اس وجہ سے کہ دنیا جو ہے آرام کی جگہ نہیں ہے، دنیا جو ہے عمل کی جگہ ہے۔ اللہ نے دنیا جو بنایا ہے مومنین کے لیے عمل کی جگہ کو بنایا ہے، آرام کی جگہ، سونے کی جگہ، عیش و عشرت کی جو جگہ ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ جنت کی زندگی ہے۔ اس لیے مومنین کو چاہیے کہ وہ شہید ہونے کی تمنا کرے۔ حالات تو نہیں ہیں لیکن ہم تمنا کر سکتے ہیں اور یہ جذبہ رکھ سکتے ہیں کہ اے اللہ میری موت گھر میں نہ عطا فرما، اے اللہ میری موت دواخانے میں نہ فرما، اے اللہ میری موت دے تو ایسی دے کہ میں تیرے راستے میں ہوں، میں تیرے دین کو بلند کرنے کے لیے ہوں، اور میں اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے اپنی آواز کو بلند کروں۔ اس موقع پر اگر موت آ جائے تو ہماری دنیا بھی بہتر ہے، آخرت بھی بہتر ہے، اس لیے کہ اگر ہم جیت جائے تو غازی ہے اور فاتح ہیں، اور اگر ہم مر جائے تو شہید ہیں، اور شہید کے بے شمار احادیث آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں۔ معزز سامعین کرام، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان جو ہے اللہ کے راستے میں دے دی، اور یہ پیغام دیا آنے والے مسلمانوں کو کہ دیکھو
اگر جان جائے تو جانے دیجیے، کوئی اس کی پرواہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کسی بھی حالت میں ایمان کو نہ چھوڑا جائے، کسی بھی حالت میں دین کو نہ چھوڑا جائے، کسی بھی حالت میں ظالم کا ساتھ نہ دیا جائے۔ امام حسین جب شہید ہوئے تو آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ روزے سے بھی تھے، آپ نے صبر بھی کیا، آپ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے تھے، اور اسی طریقے سے آپ کا جو آخری پیغام ہے، 4 پیغام بہت اہم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ صبر کرنا ہے، دنیا کی زندگی میں صبر بھی کرنا ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ محبت بھی کرنا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد روزے سے بھی تھے تو آپ نے یہ کہا کہ روزہ بھی رکھنا ہے، یہ بھی اللہ ہی کی عبادت ہے۔ اور اہم پیغام جو ہے، آپ نماز پڑھتے ہوئے اپنی جان اللہ کے حوالے کیے، اور آخری جو چیز اللہ کے رسول کے نمازی نے یہ کہا کہ ظالم کا کبھی بھی ساتھ نہیں دینا ہے اور حق کی آواز کو بلند کرنا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں تو مجھے اور آپ کو اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ امام حسین نے کربلا کے میدان سے جو 5 پیغام دیے ہیں، ان پیغاموں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنے دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، اگر ہم روزے نہیں رکھتے ہیں، اور ہم ظالم کے خلاف آواز کو بلند نہیں کرتے ہیں، صبر سے کام نہیں لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کو ماننے والے ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہم دعوے میں جھوٹے ہیں، ہم دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اگر ہم دعوے میں پورا اترنے والے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہماری مسجدیں بڑی عالی شان سے عالی شان بنتی چلی جا رہی ہے، اور ہر طرف آوازیں بلند ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن ہماری مسجدیں نمازوں سے خالی ہے۔ فجر کے وقت میں تو بہت سارے احباب ہیں جو آ سکتے ہیں، اٹھ کر آ سکتے ہیں، گھر کے بالکل قریب ہے مسجد، لیکن نہیں آتے ہیں، اور مسجد سے مؤذن یہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی اللہ نے تمہاری یہاں رکھی ہے، لیکن ہم یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کا جو اعلان ہے، اس اعلان پہ گویا ہم کو بھروسہ نہیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے سوئے رہتے ہیں، یا ظہر یا عصر مغرب کا موقع ہے تو اللہ کا اعلان ہوتا ہے مسجد سے کامیابی یہاں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں دکان اپنی چالو ہے، تجارت اپنی چالو ہے، کاروبار اپنے چالو ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ کامیابی مسجد میں نہیں، کامیابی دکان میں ہے، کامیابی تجارت میں ہے، کامیابی دوستوں کے ساتھ بات کرنے میں ہے۔ اگر یہ ہمارا یہ طرز یہ بتاتا ہے کہ ہم سچے اور پکے مومن نہیں ہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ہر بات کو دل و جان سے مانتا ہے۔ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری کامیابی میں نے مسجد میں رکھی ہے، ہمارا عمل کیا بتاتا ہے؟ ہم دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں، دوستوں کو نہیں چھوڑتے، گفتگو کو نہیں چھوڑتے، تجارت کو نہیں چھوڑتے، کہیں تقاریب میں جاتے ہیں تو اسی میں ایسے لگ جاتے ہیں کہ سارے دن کی نمازیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ذرا سوچئے کہ امام حسین بھی تو نماز کو چھوڑ سکتے تھے، تلواریں آپس میں ٹکرا رہی تھی، جان جانے کا خطرہ تھا، اور حق و باطل کی لڑائی لڑی جا رہی تھی۔ یہاں پر مختصر احباب تھے، وہاں پر کثیر تعداد میں تھے، ان لوگوں نے بھی نماز نہیں پڑھی، لیکن امام حسین نے ایسے جان کنی کے موقع پر بھی نماز پڑھ کے امت کو یہ پیغام دیا کہ امت تمہارے لیے نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری موقع آیا، جب آپ کے اوپر غشی طاری ہو رہی تھی، اس موقع پر بھی آپ نے 2 وصیتیں فرمائیں، الصلاۃ وما ملکت ایدیکم، کہ دیکھو میری امت نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا خیال کرنا، اور تمہارے ماتحت جو نوکر ہیں، غلام ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، ان کا خیال کرنا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی 1 محرم کو، جب آپ مسلح پر تھے تو اس موقع پر بھی جب آپ غشی سے فوراً جب بیدار ہوئے تو آپ نے بھی یہی کہا کہ جس کے زندگی میں نماز نہیں اس کو جینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ لیکن آج ہماری زندگی اور طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ ہم ان واقعات کو صرف سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، اور احادیث کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اگر یقین ہوتا تو اس پر عمل کر کے بتا دیتے، اور سارے زمانے کو یہ پیغام دیتے کہ محمد کا جو دیوانہ ہوتا ہے، مسلمان جو ہوتا ہے، ان کی باتوں پر یقین کرنے والا ہوتا ہے اور عمل کرنے والا ہوتا ہے اور نمازوں کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے۔ محترم حضرات، بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے پیغام ہیں کربلا کے۔ مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین جو ہے بہت ہی اچھی زندگی گزار رہے تھے، گویا آدھے سے زیادہ دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی، خزانے کے خزانے آ رہے تھے، آپ شہزادوں کی جیسی زندگی گزار رہے تھے، لیکن آپ نے یہ قربانی کیوں دی؟ یہ قربانی اس وجہ سے دی کہ مومن جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی جان کو اللہ کے راستے میں لگاتا ہے اور اللہ کے پاس مقام پاتا ہے۔ کوئی بھی آدمی ہو، اگر وہ اللہ کے پاس مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے امام حسین کی شہادت جو ہے
کربلا کے مقام میں ہوئی۔ اس کے بعد کے بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر بتاؤں گا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ محرم کے مہینے کو بعض حضرات منحوس سمجھتے ہیں، نحوست والا سمجھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی محترم مہینہ ہے۔ اس کے اندر ہم اپنا ہر کام کر سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے اکابرین تو ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں محرم کے مہینے میں کر کے بتلا دیا کہ تم جو یہ سمجھ رہے ہو یہ غلط بات ہے۔ اور جو تاریخی ایک چیز یہ ہے کہ اس محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کو روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں کیے گئے تھے، آپ محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے اور ترغیب بھی دیا کرتے تھے صحابہ کرام کو۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا، چاہے تو رکھے چاہے تو نہ رکھے، لیکن چونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں پہلے اس کا مقام ہے۔ ایک موقع پہ بہت سارے صحابہ نے آ کر یہ کہا، اے اللہ کے رسول، آپ جو ہے 10ویں محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں، مدینے میں بھی لوگ جو ہے یہودی رکھ رہے ہیں، ہم نے ان سے پوچھا کہ کس وجہ سے رکھ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایسا تاریخی دن ہے کہ اس دن میں حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات ملی اور فرعون جو ہے پانی میں ڈوب کر مر گیا، ہم جو ہے شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ نے بھی روزہ رکھا تھا، ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم موسیٰ کو تم سے زیادہ چاہنے والے ہیں اور ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ تم سے زیادہ روزہ رکھے، لیکن یہودیوں سے مخالفت کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا اور ان کا عمل ہو بہو ایک جیسا ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، خالف اليہود والنصارى، کہ یہودیوں کی جو ہے خلاف ورزی، ان کی مخالفت کرو، یعنی ہمارا اور ان کا کوئی عمل ان کے ہو بہو نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اگر میں آئندہ سال بھی زندہ رہا تو میں ایک روزہ اور رکھوں گا، 9 کا یا 11 کا۔ لیکن صحابہ یہ فرماتے ہیں آئندہ محرم کے آنے سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تشریف لے گئے۔ معزز سامعین کرام، چنانچہ جو مہینہ بڑا محترم مہینہ اور بڑا معزز مہینہ ہے، ہم تمام کو اپنے ذہنوں کو بھی درست کر لینا ہے، اپنے عقائد کو بھی درست کر لینا ہے اور سوچنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہمارے بہت سارے احباب ہیں۔ کل ہی کا ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ساتھ یہ پیش آیا کہ میں ایک رشتہ دار کے پاس گیا تو ان کا بچہ بہت ہی رو رہا تھا، ضد کر رہا تھا۔ سامنے سے بڑے حضرت نے یہ کہا، ایسا لگتا ہے کہ محرم میں پیدا ہوا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ محرم میں پیدا ہوا۔ میں نے کہا کہ اس کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں۔ اگر منحوس ہوتا تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اعمال جو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نحوست اترتی ہے، ہم کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو درست کرے، کسی مہینے کے بارے میں اس طریقے سے نہ کہے۔ اس سے بہت ساری چیزیں ہیں، ان تمام خرافات سے مجھے بھی اور آپ کو بھی بچنے کی ضرورت ہے اور امام حسین کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور امام حسین کے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور سے امام حسین نے ظالم کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکایا اور حق کی آواز کو بلند کرتے ہوئے اپنی جان اللہ کے راستے میں دے دی ہے۔ اگر ہمارے زندگی میں بھی ایسے موقع آئے تو ہم کو بھی چاہیے کہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ بہت سارے احباب ایسے ہوتے ہیں کہ ایک طرف 2 احباب لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ سامنے بیٹھ کر چپ دیکھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کے جانے کی وجہ سے جھگڑا ختم ہو سکتا ہے، لیکن نہیں جاتا۔ کیا وہ لڑ رہے وہ جانے، میں نہیں جاؤں گا، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، میں نے بڑی تسبیح پڑھ لی، میں سب سے بڑا مسلمان ہوں۔ نہیں، بلکہ مومن کا یہ تقاضا اور اس کی ایک صفت ہوتی ہے کہ ابھی وہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ جائے اور اس کو بتائے اور حق طریقے سے حق بات کا اعلان کرے۔ بسا اوقات ہمارے رشتہ دار ہی ہوتے ہیں کہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، سالوں سے ان کی بات نہیں ہوتی ہے، اور ہم ہیں کہ اپنے جگہ بیٹھ کر نماز پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سب سے بڑے مسلمان ہیں۔ نہیں، مومن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ ظلم جہاں پر ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، بے دینی پھیل رہی ہوتی ہے تو وہاں پر اس بے دینی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا یہ تمام مومنین کی ذمہ داری ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے اور خاص طور سے کربلا کا جو پیغام ہے اس کو بھی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کے اندر جو نفرت کا وبال پھیلا ہوا ہے، نفرت کی ہوائیں پھیلے ہوئی ہیں، زہر گویا پھیلا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس نفرت کی ہواؤں کو محبت کی ہواؤں سے تبدیل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔